بزرگان محترم، موسم سرما ونٹر کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ جمعہ کی شب بھی کچھ باتیں ہم نے اسی تعلق سے پیش کی تھی۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ ہر چیز اپنے اندر ایک عبرت اور ایک سبق رکھتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ عبرت پکڑنے والی نگاہ ہونی چاہیے۔ ہمارے عارف بھائی جو سامنے بیٹھے ہیں، ان کے نام کا کوئی شاعر گزرا ہے۔ انہوں نے موسم کی تبدیلی جو ہوتی ہے اس تعلق سے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اور بہت پیاری بات کہی ہے۔ تو اسی سے میں باقاعدہ اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اس میں بھی ہمارے لیے اہم اسباق موجود ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اہم سبق موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی۔ قفس، بڑا قاف فا اور سین، کل بھی آیا تھا یہ لفظ، میں نے ترجمہ بتایا تھا آپ کو، اور مجھے اللہ کی کریم ذات سے پوری امید ہے کہ آپ بھول گئے ہوں گے۔ قفس کا معنی قید خانہ، قفس یعنی قید خانہ، قید خانہ۔ مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی کا ملفوظ بھی سنایا تھا۔ قفس یعنی قید خانہ۔ قید خانے میں کیا ہوتی ہے؟ سختیاں ہوتی ہیں نا۔ تو وہی کہا کہ بھائی نہ قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی۔ اسی لیے بعض مرتبہ وہ قیدی کو جو سزا سنائی جاتی ہے، عدالت جو سزا سناتی ہے، تو اس میں ایک جملہ بڑھایا جاتا ہے، قید با مشقت، ہے نا۔ اور پہلے دور میں مشقت کس کو سمجھا جاتا تھا؟ ہے آپ جو سمجھا جائے چکی پیسنا، ہے نا۔ ہاں، تو وہ جیل کے اندر بھی تو قید با مشقت یعنی چکی جو ہے وہ پیسی جاتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی، ذرا موسم تو بدلنے دو، بڑی تبدیلیاں ہوگی۔ تبدیلیاں ہوتی ہیں نا اسماعیل بھائی، موسم بدلتا ہے تو صدیق بھائی اوور ہوتی شارٹ بھائی پہننا آتا تھا، پوری بھائی میں پہننا ہے۔ ہاں، کان کے موسم بدلا ہی گیا۔ تو بہرحال قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی، ذرا موسم تو بدلنے دو، بڑی تبدیلیاں ہوگی۔ آگے بڑی پیاری بات کہی ہے، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو عارف، ہے ذاکر بھائی؟ شاعر کہتا ہے جن کا نام یا تخلص بہرحال عارف ہوگا، تو کہتے ہیں کہ قفس ہوگا نہ قفس کی سختیاں ہوگی، ذرا موسم تو بدلنے دو، بڑی تبدیلیاں ہوگی۔ کوئی آدمی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو عارف، کچھ اس میں خوبیاں ہوگی، کچھ اس میں، جزاک اللہ، زور سے، خامیاں ہوگی۔ کچھ اس میں خوبیاں ہوگی اور کچھ اس میں فاروق بھائی خامیاں ہوگی۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات بنام فیض ابرار 10 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت کا اس میں ایک بیان چھپا ہوا ہے جو حضرت نے بیان کیا تھا بلیک بن کی جامع مسجد میں۔
اس میں ہاشم بھائی حضرت نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو علماء ہے تو علماء کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہے اور کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. علماء میں بھی کیا ہے؟ کچھ کمزوریاں ہیں اور کچھ ان کی مجبوریاں ہیں. حسن بھائی اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے ہم وزن ہے، کمزوریاں مجبوریاں. ذاکر بھائی اگلی بات سننے کی ہے. چودھری صاحب حضرت نے فرمایا مگر ہماری قوم ماشاءاللہ علماء کی صرف، اب دوسرا کوئی نہیں بولے گا، ہیں؟ ارے کوئی تو بولو یار. کیا دیکھتی ہے؟ یہ میں آپ کو حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں. فیض ابرار کتاب کا نام، اور بیان ہوا تھا بلیک بن میں، اور مسجد کا نام جامع مسجد جہاں میرے خسر امام ہیں، اور وہ چھپا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کچھ علماء کی کمزوریاں ہیں اور کچھ عبدالحفیظ چچا کیا ہے؟ مجبوریاں ہیں. فرمایا ماشاءاللہ ہماری قوم صرف اور صرف علماء کی کمزوریاں دیکھتی ہے، مجبوریاں نہیں دیکھتی. اور یاد رکھیے امامت بڑا اہم منصب ہے. اگر امام کو عزت دو گے تو ہماری قوم میں سے امام نکلیں گے، ورنہ ہماری جنریشن امامت کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. یاد رکھنا. اب ذرا پیچھے چلے جائیے 10 سال 15 سال ہیں صدیق بھائی، جتنے علماء ہمارے علاقے سے عالم بن کر آتے تھے اب اکا دکا آپ انگلی پہ گن سکتے. کوئی مولوی نہیں بن رہا. حافظ بنتے ہیں، مولوی کوئی نہیں بن رہا الا ماشاء اللہ. اب دیکھ لیجیے اس ملک میں بھی میری گھر والی کے 2 چچا ڈیوز بری میں استاد ہے، بری دارالعلوم میں. بلیک بن میں بھی جو ہے وہ ہے فیملی والے ان کے. تو میں نے پوچھا کہ زیادہ بچوں کی تعداد کون سے ملک کی ہے؟ تو چودھری صاحب انہوں نے کہا کہ نمبر 1 پہ بنگلہ دیشی حضرات، ان کے بچے دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں. نمبر 2 پہ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. نمبر 3 پہ انڈیا اور گجراتی. یہی حال انڈیا میں چلے جائے حافظ صاحب ہیں. ہاں گجراتی طلباء بھی ملیں گے تو جو باڈولی میں، آشنا میں ہیں، لاجپور میں، کفلیتا میں، اور جو دیگر ہمارے گاؤں ہے، کوئی مہاراشٹر سے آیا ہے، کوئی بہار سے آیا ہے، کوئی بنگال سے آیا ہے، وہاں آ کر وہ رہے ہیں، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. ہماری اولاد نہیں پڑھ رہی. ہماری قوم اماموں کو نہ تنخواہ صحیح دیتی ہے اور نہ عزت دیتی ہے. ہماری قوم نہ تنخواہ دینا جانتی ہے نہ عزت دینا جانتی ہے. اور آپ یہ دونوں چیزیں نہیں دو گے تو نہ میری اولاد اس فیلڈ میں آئے گی، نہ آپ کی اولاد آئے گی، اور نہ آپ کی اولاد اور میری اولاد کی اولاد آئے گی. یاد رکھنا. اور دیکھ لو آپ ایک نظر دوڑا لو. اور جو علماء ہمارے بچے بنے بھی ہے، کوئی جیل میں کام کر رہا ہے، کوئی اسکول میں کام کر رہا ہے، کوئی لائبریری میں کام کر رہا ہے، کوئی ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے. تو بہرحال عزت دینا پڑے گا. ہماری قوم پیچھے پڑی رہتی ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان، یہ ہمارے فاروق بھائی اور یہ عارف بھائی، ذاکر بھائی اور صدیق بھائی، ہمارے صدیق بھائی ماشاءاللہ بننے ہوئی جگہ نہیں ڈبل نیشنلٹی ہے. ہاں انڈیا میں بھی ڈیول نیشنلٹی والا نہیں ہے بھی. تو بہرحال کیا ہے ہاشم بھائی کہ حضرت کا بیان ہوا آپ کے باڈولی میں اور فیض ابرار میں چھپا ہوا ہے، نام آپ کو دے رہا ہوں میں. کچھ پرابلم ہوا تھا کمیٹی اور امام میں. کس میں؟ امام صاحب میں اور کمیٹی میں. حضرت نے بیان میں ایک بات یہ کہی، صلح کرا دی. ایک بات یہ کہی چودھری صاحب کہ ہماری قوم عوام عام طور سے نیت زور سے کرتی ہے. نماز کی نیت کیسے کرتی ہے اسماعیل بھائی؟ زور سے کرتی ہے بہت سے لوگ. ویسے حضور سے زور سے نیت ثابت نہیں، یاد رکھنا ہے.
ہے ہی نہیں، کہیں نہیں، مستحب بھی نہیں ہے، مستحسن کہہ سکتے ہیں، یعنی اچھا. تو وہ زور سے کہتی ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. تو حضرت نے فرمایا مفہوم ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، پا را کے اوپر توئیں اڑا چھوٹی ہا تا اور الف پڑھتا ہوں. کہاں اتنی بات ٹھیک تھی، لیکن اب ہماری قوم نے بائی 1 گیٹ 1 فری، یہ میری طرف سے ہیں حضرت نے جو سمجھایا وہ تو کہاں کہ اب یہ ہے کہ نماز پڑھتی ہے وہاں تک تو نیت کہ امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں، جیسے ہی امام صاحب سلام گراتے ہیں اب اس کی نیت بدل جاتی ہے کہ اب امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں. اب وہ ہا نکل گئی، چھوٹی ہا جو ہے وہ نکل گئی. جیسے ہمارے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت کی کتب میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ مدارس میں، جامعہ میں، دارالعلوم میں جو طلباء پڑھنے آتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. کتنی قسم کے ہیں صدیق بھائی؟ 2 قسم کے ذاکر بھائی ہوتے ہیں. کہاں کہ کچھ طلباء مدرسے میں اسماعیل بھائی پڑھنے آتے ہیں، اور فاروق بھائی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ کچھ طلباء مدرسے میں عبدالصمد چچا صرف پڑھنے آتے ہیں، یعنی کھائے پینے پاڑا جوا سے ہی جائے، تو پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں ہے، بس خالی پڑھنے آتے ہیں. اللہ اکبر، وہ اللہ کا بندہ، یعنی جو اس کے دل میں وہ زبان پہ. ہاں یہ صفت اللہ نے دی تھی. کاش اللہ ہمیں بھی کچھ ہونا. ماشاء اللہ اللہ والا آدمی سے ذرا تجربہ ہاسپٹل ریسٹورینٹ روڈ پر نہیں جائے، کائیوڈر روڈ پر جوا دیں نہیں رہیں گے تو موڑا پر کیوں پڑیں گے باقی ہوں جاؤں گی کتنا پانی وہاں سے ہیں عبدالسلام نے میں جاؤں کتنا پانی وہاں سے. یہ ہیں ہم لوگ. حضرت مفتی سعید احمد صاحب ہیں خود اپنا کچھ نہیں چھپایا. حضرت نے آگے فرمایا فاروق بھائی کہ میں بھی عربی سوم تک دارالعلوم میں صرف پڑھنے گیا تھا. حضرت نے خود اپنا فرمایا کہ میں کیا کرنے گیا تھا؟ پڑھنے، یعنی میں نے پڑھا کچھ نہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا میرا عربی گرامر کچا رہ گیا تھا، کیونکہ شروع میں درجہ عالمیت میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ عربی گرامر. تو حضرت نے فرمایا کہ عربی سوم تک میں والد صاحب کے لیے پڑھا اور عربی سوم کے بعد اپنے لیے پڑھا، کہ پھر بات آئی ذہن میں کہ نہیں یار اب پڑھنا چاہیے. تو کہاں کہ میری عربی گرامر کمزور تھی، تو ایک تو صورت یہ تھی کہ میں واپس پیچھے آ جاؤں، اور ایک صورت یہ ہے کہ درجہ آگے چلتا رہوں اور جو کمزوری ہے اس کو کیا کر لوں؟ ٹھیک کر لوں. فرمایا میں نے خارجی وقت میں پھر اس کو ٹھیک کیا ہے. تو عربی سوم تک کہاں کہ میں بھی پڑھا ہوں. یہ بیان حضرت نے صوفی باغ میں کیا تھا. بخاری شریف کا جو جلسہ تھا اس میں مفتی سعید صاحب کا یہ بیان ہے. حضرت نے جو ہے یہ بات بیان فرمائی تھی. خیر بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارا رویہ یہی رہا تو آپ دیکھ لیجئے کوئی نہیں ملتا. مؤذن تو برسوں پہلے ہمیں اچھے ملنے بند ہو گئے تھے. آپ دیکھ لیجئے انڈیا میں بھی اچھے مؤذن تو برسوں پہلے ہمیں ملنے بند ہو گئے تھے. کیوں؟ مؤذن کا کوئی ویلیو ہی نہیں. اور ویلیو اس لیے نہیں کہ مؤذن ایسے آدمی کو رکھتے ہیں، آپ سمجھ گئے میں آگے بولنا نہیں چاہتا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت مفتی سعید حضرت مفتی مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ مؤذن یہ شاہی لقب ہے. کیا ہے؟ جیسے انگریز پہلے سر کا لقب دیتی تھی، اقبال کو بھی دیا تھا تو کہا کہ یہ شاہی لقب ہے. اور آخرت میں آپ دیکھ لیجئے میدان حشر میں مؤذن کا کتنا بڑا مقام. سب سے زیادہ اونچی گردن کس کی ہوگی ہاشم بھائی؟ مؤذن کی جو ہے وہ ہوگی. اپنی نظر میں کا ویلیو نہیں. اس لیے نام بگڑ گیا. مؤذن کو ہم لوگ بانگی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بانگی. اور بانگی جب بولتے ہیں تو حقارت. کیا ہے؟ حقارت. بہرحال تو یہ ایک بات اللہ کی طرف سے دل میں آئی، آپ کو کہہ دی. غور کرو تو بھی فائدہ ہے، نہ کرو تو آپ جانو نقصان ہی نقصان ہے، ورنہ یہ پروڈکٹ ہمیں ملنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا، یاد رکھنا. اور اللہ تعالیٰ بھی جب کسی نعمت کی ناقدری ہونے لگتی ہے نا تو اس کو چھین لیتا ہے، یاد رکھنا. پھر ویسے ہی ملیں گے جیسی روح ویسے فرشتے. پھر جو کوالٹی آپ کو ملنی چاہیے، جیسا شخص ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. کام تو چلے گا
لیکن نہ آپ مطمئن ہوں گے ہیں. ہاں تو بہرحال کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری قوم صرف کمزوریاں دیکھتی ہے. ہاں کمزوریاں جو ہیں وہ دیکھتی، مجبوریاں نہیں دیکھتی. تو کچھ تو خامیاں ہوگی ہر شخص میں. یاد رکھو کہ ہر شخص میں خوبی بھی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے، اس لیے تو ہمارا عقیدہ ہے گناہوں سے معصوم کون ہے؟ صرف انبیاء ہے. یہ بولنے کو تو ہم بولتے ہیں، لیکن ہم مولوی کو بھی معصوم سمجھتے ہیں اور امام صاحب کو بھی اس کو بھی معصوم سمجھتے ہیں. اور ذاکر بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام معصوم ہو، یعنی فرشتے جیسا، اور فرشتے کو کھانے پینے کی હવે સાહેબ હજત નહીં એટલે ઇમામનો પગાર વધે જ નહીં કે તો ફરિશ્તા પણ હું ضرورت ہے. فرشتوں کو کیا ضرورت، وہ تو تسبیح تحمید اس سے کام چل جاتا ہے. تو ہماری قوم یہی سوچتی ہے. انڈیا میں نہیں مل رہے، ہم لاکھوں پاؤنڈ یہاں سے زکوٰۃ دارالعلوم میں بھیجتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے ہماری قوم کو، ہمارے گاؤں کا؟ مجھے بتائیے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ خیر کمزوریاں سب میں ہوتی ہے، خامیاں جو ہیں وہ سب میں ہوتی ہے، خوبیاں بھی ہوتی ہے. اب آدمی کا اپنا مزاج ہے. انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. مکھی بھی کیسی ہوتی ہے؟ کتنی قسم کی عارف بھائی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی. ایک مکھی کی قسم وہ ہے جو گندگی پہ جا کر ہی حسن بھائی بیٹھتی ہے. وہ کہاں جا کے بیٹھے گی؟ گندگی پہ جا کر ہی بیٹھے گی، ٹوائلٹ پہ جا کر جو ہے وہ بیٹھے گی. اور دوسری مکھی وہ ہے جو شہد کی ہے کہ وہ پھولوں کا رس چوسے گی اور پھر اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے گی. اور چونکہ وہ مکھی مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کتاب اللہ میں کر دیا، قرآن کریم میں اس کو جگہ دی، اس مکھی کا تذکرہ کیا. اور لفظ آپ دیکھیے، لفظ اللہ اکبر، اللہ نے وہ لفظ شہد کی مکھی کے لیے استعمال کیا جو نبیوں کے لیے کرتا ہے، جو رسولوں کے لیے کرتا ہے. وحی کس پہ آتی ہے؟ ارے بولو. ہاں اللہ نے یہی لفظ قرآن میں شہد کی مکھی کے لیے استعمال کیا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ إِلَى آخِرِهِ. وَأَوْحَى رَبُّكَ. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا ہر آدمی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہے اور کچھ کیا ہوتی ہے، خامیاں ہوتی ہیں. ہسبینڈ وائف میں بھی یہی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں گے تو گاڑی زندگی کی چلتی رہے گی، اور خامیاں دیکھیں گے تو. اور دیکھیے خوبیاں دیکھتے ہیں تو نظر آتی ہے. ہاں اسماعیل بھائی، شادی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک ارینج میرج اور ایک ماشاءاللہ. تو ہاں تو کیا ہے، دوسری وہ جو ہے ہوتی ہے. حضرت مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت پیارا جملہ، تیلاڑا کے اندر ایک ہاشم بھائی آپ کے یہاں نکاح تھا تیلاڑا میں، اور تیلاڑا کی آپ کی مسجد میں مفتی محمود صاحب نے نکاح پڑھایا اور بیان کیا تھا. اس میں یہ بات کہی تھی حضرت نے، مفہوم یہ ہے کہ اسلام میں لو میرج کی اجازت نہیں ہے، لو آفٹر میرج کی اجازت ہے. کیا فرمایا تھا؟ لو میرج کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں لو آفٹر میرج کی اجازت ہے. تو وہ جو ہے وہ کرو. تو بہرحال لو میرج جو ہوتا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے میں ماشاءاللہ خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں. آہا کہنا چاہیے تو کوئی نہیں بیچ ہیں. اور جیسے ہی شادی ہو گئی، صدیق بھائی 10 دن کے بعد આપણે ગુજરાતી કહે કે નવી નવ દાડાની ને નવો દાડાનો ہیں دونوں جو ہیں وہ. اس کے بعد اب خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہے دونوں کو. ارے ابھی 1 مہینے پہلے تو یہ خوبیوں کا مجموعہ تھا اور 1 مہینے کے بعد خامیوں کا مجموعہ ہے. ہاں وہ ہم کہیں کہ
મારું કિસ્મત જ એમ કે ફૂટેલું છે કે તું મહિલો એમ કે મહિલો નહીં, તું હોધેલો ને તું હોધેલી ہے دونوں نے. تو بہرحال خوبیاں دیکھیں گے تو زندگی چلے گی، خامیاں دیکھیں گے تو نہیں چلے گی. ماں باپ اولاد میں بھی خوبیاں بھی ہوتی ہے، خامیاں بھی ہوتی ہے. ماں باپ کی بھی یہ کمزوری ہے، ہم لوگ اس میں بھی داخل ہوں. ہم اپنی اولاد کی خامیاں دیکھتے رہتے، اس کو تانے مارتے رہتے دن بھر کہ تو یوں کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے. اور دوسرا ہم لوگ بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کمپیئر کرتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو دوسرے کی اولاد کے ساتھ، بھائی کی اولاد کے ساتھ، بہن کی اولاد کے ساتھ، خاندان کی اولاد کے ساتھ، اور کسی کی خاندان میں اور سماج سوسائٹی میں جو ہے، ارے اللہ نے پانچوں انگلیاں یکساں نہیں بنائی ہیں، تمام الگ الگ ہے. اس کو حوصلہ دو، اس کی حوصلہ افزائی کرو. لیکن ہم اپنی اولاد کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کو ہم تانے مارتے رہتے ہیں، ان میں ہم خامیاں دیکھتے رہتے ہیں، ان میں جو ہے وہ خوبیاں نہیں دیکھتے. دیکھیے دیکھنے والے تو کیا کچھ دیکھتے ہیں، نظر کہاں تک جاتی ہے. دیکھیے ویسے میری نظر گھڑی پہ جا رہی ہے کہ وقت ہو رہا ہے. نظر جو اچھا دیکھنا چاہے تو اچھائی کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ گھڑی بند ہو گئی، سیل ختم ہو گیا یا کچھ اور پرابلم ہو گیا. فرمایا کہ یہ گھڑی ویسے تو بند ہے، ٹائم نہیں بتا رہی، لیکن 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ وہ صحیح وقت بتائے گی نا؟ ہاں جزاک اللہ ذاکر بھائی، کہ 2 مرتبہ ایسا آئے گا 24 گھنٹے میں، 24 آورز میں، کہ وہ گھڑی بھی کچھ وقت کے لیے کیا بتا رہی ہوگی؟ صحیح جواب بتا رہی ہے. خوبی آدمی ڈھونڈنا چاہے تو کیا ہے؟ ڈھونڈ لیتا ہے. گلزار ایک بڑے قلم کار ہیں انڈیا کے اندر، تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھ میں خوبیاں بھی ہیں اور مجھ میں خامیاں بھی ہیں. وہ لکھتے ہیں مجھ میں خوبیاں بھی ہیں اور مجھ میں خامیاں بھی ہیں. اے تلاش کرنے والے تو مجھے یہ بتا، تجھے مجھ میں کیا چاہیے؟ تجھے مجھ میں کیا چاہیے ہے؟ ہاں تو خوبیاں جو ہیں وہ آدمی ڈھونڈے گا تو وہ نظر آئے گی. خوبیاں بھی ہوتی ہے، خامیاں بھی ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے. سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے. آدمی کتنا ہی اچھا ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے نا؟ بھول تو جو ہے وہ ہو ہی جاتی ہے. اس لیے انبیاء خالی معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہے، ورنہ بھول ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے فنسی آدم، قرآن کہہ رہا ہے فنسی آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام جد امجد سے کیا ہو گئے؟ بھول ہو گئی. کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، لیکن کر گزرے. تو بھائیو علماء بھی، ائمہ بھی، حفاظ بھی، تراویح پڑھانے والے بھی، ایون کمیٹی کے حضرات بھی، ہماری قوم بھی نہ اماموں کو بخشتی ہے نہ کمیٹی والوں کو بخشتی ہے، وہ ان کو بھی فرشتے ہی سمجھتی ہے. تو کیا ہے، ہر ایک کے اندر یہ ہے. ہاں اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی مطلوب تھا، ورنہ فرشتے صدیق بھائی کون پہلا آؤ؟ ابھی انگلینڈ میں تو تمہیں مارا کرتا پہلا آؤلا ہے، لیکن اس دنیا میں کون پہلا آیا تھا؟ فرشتے یا انسان؟ دوسرا اس سرزمین پر کسی بات میں اتفاق ہوتا ہی نہیں ہے کہ فاروق بھائی ارے فرشتے آئے تھے. دلیل قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ پہلا پارہ اور رکوع ہے پہلا، دوسرا، تیسرا ہے، وہاں شروع ہوتا ہے وہاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. یہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یوں کہا کہ آپ انسانوں کو پیدا کرنا چاہتے ہو جو خون بہائیں گے، اور فرمایا وَنَحْنُ، اپنے متعلق کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور قرآن ایک اور مقام پر 28واں پارہ سورہ حجرات پہلے رکوع کی آخر سے اوپر والی آیت
اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا انٹروڈکشن یوں کراتے ہیں کہ یا ایہن کیا ہے حفظ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یہ ایک بات ہو گئی انسانوں کے لیے. آگے ہیں والملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ ان کو معصوم کہہ رہا ہے. فرشتوں نے جب کرٹیسائز کی انسانوں پر اور ان کی برائی بیان کی، اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. انی اعلم ما لا تعلمون. میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہاں، تو اللہ نے فرمایا میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس میں دونوں کوالٹی ہو. اچھائی کرنا چاہے تو بھی کر سکے اور برائی تو بھی، اور پھر جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہو، رجوع ہو. تو بہرحال اس میں بھی ایک سبق ہے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح مزاج بدلتا رہتا ہے، حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. بہرحال آخری حدیث سن لے پھر مجلس ختم کرتے ہیں. موسم سرما کے تعلق سے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس کا مفہوم یہ ہے، آقا نے فرمایا کہ ونٹر کا موسم، موسم سرما، یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے. موسم بہار ہے. کیوں؟ موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ نیکیوں کے پھول کھل سکتے ہیں موسم سرما میں، بہت آسان ہے. دو باتیں فرمائیں. کیوں؟ دن چھوٹا ہوتا ہے اور ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو فرمایا چھوٹا دن ہے، روزے رکھو. دن میں کیا کرو؟ روزے رکھو. رات کیا ہوتی ہے؟ لمبی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ کیا کرو؟ قیام کرو، یعنی تہجد پڑھو، نفل جو ہیں وہ پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت، فرض کو چھوڑ کر نفلی عبادت جو ہیں وہ کرو. تو بہرحال اس ارشاد پر عمل ہو جائے، اس لیے کوشش کرو کہ ہم ٹھنڈیوں میں روزے رکھیں. بہت آسان ہے. اور اس میں کیا ہے، راتوں میں جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہے، زیادہ نہیں، روزانہ 5 نمازیں رات میں گھر جا کے قضا کر لو. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اگر کسی کی وہ ہوئی ہے تو اس طریقے سے 5 تو 3-4 مہینے بھی کریں گے تو کتنی نمازیں وہ ہو جائے گی قضا. تو اس لیے قضا نمازیں ان راتوں میں ہم معمول بنائیں کہ بھائی ہم قضا نمازیں انشاءاللہ کریں گے. مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی. اور میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ جو مرد یا عورت اب کمزور ہو چکے ہیں اور چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا کہ سب چیئرمین بن جاؤ ہیں، چیئر پہ نماز پڑھو، لیکن بہرحال آپ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو قضا بہت آسان ہے. کرسی پہ بیٹھ کر ہی جو ہے وہ پڑھنا ہے، تو نماز قضا کرے. دوسرا، جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں رمضان کے کبھی بھی، تو ان کو چاہیے کہ ان چھوٹے دنوں میں کیا کر لیں؟ قضا. ہفتے میں 2 دن کر لے، ویکینڈ، یا ایک ویک ڈیز میں رکھ لے، ایک جو ہے وہ ویکینڈ میں رکھ لے. ایک ساتھ رکھنے بھی ضروری نہیں ہے. اور یاد رکھو مسئلہ، اس ملک میں فدیہ دینا کوئی مشکل نہیں ہے. جس آدمی میں چھوٹے دنوں میں کسی کو ہائی ڈائبٹک ہے یا ہائی بی پی رہتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، بیماری ہے، لیکن وہ یہ ونٹر کے چھوٹے دنوں میں روزہ قضا کر سکتا ہے، تو سنو، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کے لیے روزہ ہی رکھنا پڑے گا. کمپلسری اس کو روزہ ہی رکھنا ہے. اور فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا کہ اگر کسی نے فدیہ دے دیا ہے کہ بڑے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، رقم دے دی، لیکن اس میں طاقت ہے کہ دن چھوٹے آئے، دیکھیں اور ابھی دن چھوٹا ہوگا، مغرب ہو جائے گی 3:57 ہے نا اخیر میں، تو ان چھوٹے دنوں میں کمپلسری ہے، اگر کوئی فدیہ دے چکا ہے آٹومیٹک وہ فدیہ نفلی صدقہ ہو جائے گا. اور کیا رکھنی پڑے گی؟ قضا ہی کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ قضا. روزے ہی رکھنے ہیں، یاد رکھو. تو وہ قضا جو ہیں وہ کرنے ہیں. اس لیے بھائی اللہ تو جانتا ہے، بہانے مت بنایا کرو کہ ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے. ٹرائی کر کے تو دیکھو چھوٹے دنوں میں کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہ رکھو. آخری بات، جن کے ذمے روزے قضا نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے.
عام طور پہ پیر کا دن اور جمعرات کا دن یہ روزے مستحب ہے. تو بھائی کبھی کبھی ٹھنڈی میں اس پہ بھی عمل کر لو. کیا کر لو؟ اس پہ بھی پیر کا روزہ رکھ لو اور کبھی جمعرات کا جو ہے وہ روزہ رکھ لو کہ میرے آقا جو ہیں وہ رکھا کرتے تھے. اس ٹاپک پر انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے. وہ روزے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ مفتی سعید صاحب نے ایک بات کہی ہے اور ایک بات ہماری طرف سے کہ بہرحال آج مفتی صاحب کی بات سن لو. حضرت نے فرمایا ہے کہ نفلی روزے پہلے مسلمانوں میں رواج تھا رکھنے کا کہ نفلی روزے خوب رکھتے تھے. فرمایا کیوں؟ اگربتی ماسٹر اپنا حسن بھائی اینڈ کمپنی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اگربتی کہ جب سے یہ آیا تو طلب ہے. اور دوسرا میراج اور ویمل مانک چند انڈیا میں لکھا ہوتا ہے اونچے لوگ اونچی پسند کھائے مانک چند ہیں. تو خیر بہرحال کیا ہے وہ چیزیں جب سے حضرت نے فرمایا اور یہ لکھی ہوئی ہے حضرت کی فاروق بھائی 2 جلدوں میں بیانات مفتی سعید صاحب کے چھپے ہوئے ہیں. اس میں Q&A جو ہمارے یہاں ہوتے تھے نا اس میں حضرت نے فرمایا اور وہ چھپ چکا ہے کہ نفلی روزہ اب آپ کیوں نہیں رکھتے تو سمجھ جائے. اور دوسرا ہاں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے ہم تمام کو توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت